فرمایا تمام انبیاء صاحب علم تھے، لوگوں کو احکام سکھائے، فضائل سنائے، تمام انبیاء ذکر کرنے والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر سکھایا، غفلت کسی نے نہیں سکھائی۔ تمام انبیاء بااخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے تھے، اور فرمایا امت کو اخلاق سکھایا، سچائی، امانت، صلہ رحمی، یہ سکھایا۔ اللہ ہم یہی سمجھتے رہے ساری زندگی مکے میں صرف ایمان تھا، نہ نہ نہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرمایا تھا ایمان و علم دونوں اکٹھے اترا ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں مکے معظمہ میں ایمان کی دعوت بھی تھی اور اخلاق کی دعوت بھی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام انبیاء کرام مخلص تھے، امت کو اخلاص سکھایا، تمام انبیاء دائی تھے، امت کو عبادت پہ کھڑا کیا۔ ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے، خود دعوت دی، اوروں کو دائی بنایا۔ حضور نے دعوت دے کر لوگوں کو عبادت دعوت دونوں پہ لائے۔ دو فرق ہے، انبیاء اکرام کی دعوت سے لوگ عبادت پر آئے، کیونکہ ان کے بعد نبی کا آنا تھا۔ ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے خود دائی تھے، امت کو دعوت پہ کھڑا کیا، خود عبادت فرمائی، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے، خود دعوت دی، اوروں کو دائی بنایا، تاکہ قیامت تک دین باقی رہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزوں نے منہ میں بیان کیا، انبیاء دعوت سے عبادت پہ لائے، کیونکہ ان کے بعد اگلے نبی کو آنا تھا۔ ہمارے آقا خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے دعوت پہ کھڑا کیا، تاکہ قیامت تک دین باقی رہے۔ ہم کو حضور والا کام ملا ہے، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا، خود عبادت کرنا، اوروں کو عبادت پہ لانا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بھائی صاحب رحمت اللہ نے کی جو آخری مجلس انتقال سے پہلے اس پہ جملہ فرمایا، بیان کر رہے ہو کس پر کھڑا کرنا ذہن میں نہیں، یہاں سے اگر ہم جتنے جمع ہیں حضور کی نیابت کو لے کے جائیں، اس نیت کر کے کہ اللہ میں حضور والے کام کو اپنا کام بناتا ہوں، خود بھی دائی بنوں گا، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دائی بنانے والا بناؤں گا، خود عبادت کروں گا، پوری امت کو عبادت پہ کھڑا کرنے کی محنت کروں گا۔ اگر یہ نیت کی تو حضور کی نیابت منتقل ہو گئی۔ یہ بات کہنے کی آخر میں ہے، لیکن مجبوری میں پہلے اس لیے اللہ نے کہلوا دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ قرآن میں ہے 6 نمبر، یہ اس لیے اہمیت عرض کر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ بزرگوں سے ہم نے پہلے سنا 6 نمبر میں رہو گے تو ٹرین گاڑی پٹڑی پر ہے، اگر اس سے اتر گئے تو تم نیچے گئے فرمایا۔ کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی، ہم اس میں رہیں اور اسی میں ہماری حفاظت ہے، اور ہر عمل کو اس طرح کرنا ہے، عبادت کو بھی دعوت کو بھی، تاکہ دعوت بھی قبول ہو، عبادت بھی قبول ہو، پھر دعا قبول ہوگی، تب ہدایت نہیں۔ بلکہ یہ 6 نمبر جو ہیں یہ جب ہمارے اندر آئیں گے، جب حضور کی زندگی جو 4 عملوں کی تھی اس کو کریں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزوں فرماتے تھے، اللہ اکبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبوب ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ظاہر و باطن میں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن صفات ہے، ایمان، اخلاص، احسان، اللہ کے وعدوں وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے پر۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پہ یہ فرمایا، حضور کی پوری زندگی 4 اعمال صفات سے کرنا، اور یہ قرآن میں ہے۔ کمال تو یہ ہے
ابھی بعد والوں نے کھولا. حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں یہ 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. اقرا سے نبوت دی، یا المدثر سے دعوت کا کام دیا، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری جس میں ایمانیات انبیاء قصے بیان کیے، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا. ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر آ جائے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم میں. دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت میں اعمال اترے نہیں تھے. اللہ اکبر. کس چیز کے فضائل تھے؟ دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دوستوں غور سے سننا، دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے. مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کائنات کے خالق معبود حقیقی زبان سے حکم نہیں اتار رہے ہیں، پہلے امت پہ استعداد پیدا کی ماننے کی رغبت کے، پھر اس کے بعد احکامات اتارے. یہ امانت عرض کرنی ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کام کی بنیاد بیان کی. فرمایا استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر. آپ ملکوں میں جا رہے ہیں میرے دوستوں، وہ کہاں سے وقت لگانے آ رہے ہیں، یہ بنیادی باتیں ذہن میں لیجئے. اللہ اکبر اللہ. استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر. اس میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس ممبر پہ میں نے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا، فرمایا پہلے دعوت ہے قم فانذر وربک فکبر، پھر ایمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پھر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ اکبر. فرمایا جو لوگ نہیں منکر کو پہلے کر دیتے ہیں دعوت سے، وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بے ہوشی، عملیہ بدون بنج. ہم سے غلطی ہوئی. ہم عام مجمع کی قدر کرتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گدھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہمارے بچے تبلیغ میں نہیں لگ رہے. بھائی ہم کو وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہے. کسی کی ترتیب دی ہوئی یہ کام نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں حضور کی زندگی اتاری، اس کو نہج نبوت کہتے ہیں. میرے دوستو اب ماشاءاللہ ملکوں میں اللہ نے بھیجا، ابھی سال پیدل اندرون اتنی بہترین استعداد اللہ نے پیدا کر دی. اب ہمارا قصور ہے ہم اس مجمع کو غذا نہیں دے رہے، یہ میرا قصور نہیں. اپنی امانت سنبھالیے. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے جب ماننے کی طاقت پیدا ہوئی رغبت سے، پھر اللہ مدنی صورتوں کو اتار رہے ہیں. حالانکہ وہ معبود ہیں، اپنے بندے کو زبردستی کر سکتے ہیں، نہیں کیا. اس نے مجھ سے ایک دن حاجی صاحب نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا لگے کہ کوئی بے اصولی کرتا ہے، بے اصولی کرنا بے اصولی ہے، بے اصولی پہ ٹوکنا خود بے اصولی ہے. فرمایا بے اصولی کریں، تم عملوں میں اس کو لگاؤ، خود ہی استعداد پیدا ہو جائے گی، اصول پہ چلنے کی. کتنی عجیب بات ہے. تو جماعتوں میں ہم نکلتے ہیں نا، ساتھی سے غلطی تھی بھائی ٹوک ٹاک نہ کریں. ہم کوئی مسلح نہیں ہیں، نہ ہم کوئی پیر ہیں، نہ کوئی استاد ہے، بھائی ساتھی ہیں. بھائی دواخانے میں داخل ہیں، ہمارے بھائی فضل عظیم صاحب فرماتے تھے یہ تھوڑی کہتے ہیں بھائی تم کو شوگر کیوں ہو گیا، تم کو کینسر کیوں. بھائی بیمار کو ڈانٹتے تھوڑی، بیمار کو یہ کہیں گے اللہ آپ کو بھی شفا دے مجھے بھی شفا دے. ہم سب بیمار ہیں، علاج کے لیے نکلے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ. بھائی ڈاکٹر نہیں ہم، نہ ہو سکتے ہیں. اللہ انبیاء اکرام تو دوسروں کی اصلاح نیت کر سکتے ہیں، ہم کبھی نیت نہیں کر سکتے اوروں کی اصلاح کی. میں نے اسی جگہ پر بھائی یامین صاحب نے سنا، فرمایا جس کے ذہن میں اصلاح کا مفہوم تنگ ہوگا وہ جلدی سے لوگوں کی اصلاح کرے گا، اور جس کے ذہن میں وہ اصلاح ہوگا جو حضور کے زمانے میں تھا کبھی دوسروں کی اصلاح نہیں کرے. ہم اپنی اصلاح سے فارغ نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میرے دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، احکامات اترے. یہاں حضرت مولانا فرماتے ہیں احکامات پہ چلے، صفات کے ساتھ اللہ سے لینا سیکھا. یہ حضرت مولانا فرماتے تھے اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اعمال صفات سے ہوں گے، یقین اخلاص احسان کے ساتھ، تب اللہ سے لینے کا دروازہ کھلے گا، پھر مخلوق کو دے گا. اور اگر اعمال بغیر صفات کے ہیں، حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے گاڑی بغیر انجن کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں مولانا یوسف صاحب بولے
اگر اللہ سے لینے کا دروازہ کھلا پھر مخلوق کو دے گا، اور مادہ اگر خدا نخواستہ اللہ سے لینے کا دروازہ نہیں کھلا پھر مادہ سوال مڑے گا مخلوق کی طرف، پھر مخلوق سے لے گا اور مستجاب دعا ہونا ختم ہو جائے گا۔ یہ مجمع کی استعداد ہے دوستو۔ ابھی ملکوں میں یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ملکوں والے آپ کے یہاں ہیں، ان کی غذا ان کو دینی ضروری۔ 4 عملوں کو اس طرح کرنا ہے، یہ 4 اعمال حضرت مولانا فرماتے تھے سید خان صاحب، قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقت کی خرچ کی ترتیب ہے۔ ابھی مجھے اثر کے بعد اس سے پہلے لوگ ملے، السلام علیکم بھائی، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، میں انہی کو درخواست کر رہا ہوں یہ امانت سمجھ لو، میں امانت پہنچاؤں۔ یہ مولانا یوسف صاحب کی بات معمولی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب حضور کی زندگی خواہش پہ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جیسے قرآن اترا ویسے حضور استعمال ہوئے۔ اقرا سے تو نبوت دی تھی، پہلی آیت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ مہا امر ہے، سارے اوامر کی ماں ہے، دعوت کا امر، پہلے جوت کا علم اترا، یہ پہلو کی بات ہے۔ تو میرے دوستو آپ میں استعداد ہے تو آپ کو پہنچانا ضروری ہے امانت۔ پہلا امر یہ ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، قرآن اس طرح اترا ہے۔ حضور کی جان مال وقت پہلے دعوت پہ لگی، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری، وہ تعلیم کا حلقہ تھا، پھر تعلیم پہ لگی جان، پھر دعوت و تعلیم سے ماننے کی طاقت اللہ نے احکامات اتارے، پھر اس پہ جان و مال وقت لگا، پھر اللہ سے لیا مخلوق کو دیا۔ غور فرمائیے گا یہ جو سال لگوا رہے ہیں یا اندرون ملک یا بیرون ملک 7 ماہ یا مستور 3 مہینے 16 15 دن یہ لگوا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں لگوا رہے ہیں، ان عملوں کے عادی بنے۔ سال بھر ہم نے حضور کی ترتیب پہ گزارا، فجر کے بعد دعوت دی، پھر تعلیم کی، یہ حضور پاسم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب ہے، تو ہمیں خوشبو آتی ہدایت کی، ہدایت کا نور محسوس ہوتا ہے۔ مقصد یہ عائشہ فرمایا ایسے عادی بنو، واپسی میں گھر میں بھی ایسے ہی وقت گزارتے۔ اب 4 مہینے کے بعد دوسرے دن آ کر ہماری ترتیب بدل جاتی ہے، یوں سمجھو خواہش پہ ترتیب ہے۔ بتاؤ ہدایت کیسے آئی؟ مستورات بھی اگر نکلتی ہیں تو عادی بنے ہم لوگ کا، چاہے 3 مہینے یا چلے میں گھر میں آ کر ایسے کریں جیسے اللہ کے راستے میں کیا، تو گھر کی زندگی بھی ہدایت کی زندگی بنے گی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق کا ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ظاہر و باطن میں مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا۔ دوستو غور کرنا، حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کیے مکی زندگی میں۔ مولانا سید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مکی زندگی میں مسجد حرام میں بیان کرنا، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا پتہ نہیں، تعجب کرتے کہ حرم میں دعوت نہ دیں، کمال ہے یار۔ حضور کی مکی زندگی میں مولانا فرماتے ثابت نہیں بیان کرنا۔ حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کی ہدایت آئی، یہ اعمال منہ میں کی ہدایت آئی، مصعب نعمان نے اکیلے نے مدینہ منورہ میں کی ہدایت آئی، انصار کوئی گھر نہیں جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ پھر ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سفر کیا، فوراً مسجد نہیں بنی مولانا سید خان صاحب 5-6 مہینے بعد بنی ہے، مولانا علی میں یہ لکھا ہے، تو ایسی گزر رہی تھی زندگی۔ پھر مسجد نبوی میں یہ اعمال کیے، اور سے سننا بیت اللہ کو بعد العالمین کہا ہے، لیکن وہ اعمال جو بیت اللہ کے تھے، قرآن کے اعمال حضور نے مسجد نبوی میں کیے، اللہ نے مسجد نبی سے پورا عالم میں ہدایت پھیلائی۔ اس سے ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے یہ سمجھا دنیا کی جس مسجد میں، جس گھر میں، جس بستی میں یہ اعمال ہو گئے، اللہ اس گھر کو، اس بستی کو پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اب دوڑ لگ رہی ہے کون سی شہر کی نقل ہو جائے حضور کی بستی سے، کون سی مسجد کی نقل حضور پاسم کی بستی سے ہو، کون سا ملک حضور سم کی بستی سے مشابہ، جو بستی میل کھا جائے گی اللہ وہیں سے پورا عالم میں دین کو پھیلا دے گا، کسی جگہ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، دوڑ لگ رہی بات۔ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا دکھ ہے کہ پیرس سے جماعتیں ملکوں میں جا رہے ہیں،
جہاں دنیا کا بدترین شہر تھا وہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ جا رہے ہیں. کہاں سے اللہ پاک ملکوں میں اور ملکوں میں بھیج رہے ہیں. فرانس کے ملک والے 53 ملکوں میں جماعت بھیج رہے ہیں. فرانسی زبان جاننے والے کوئی دکھ ہے بتاؤ؟ نہیں. جہاں ہمارے نبوت ہوگا وہاں سے اللہ ہدایت کو عام کر دے. جس عورت میں جس مرد کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا جائے گی خدا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دوستو ہمیں اور چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں. ہم اسی پر زور لگا لیں ہماری زندگی مشابہت ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. دوستو ہم کسی چیز کو زندہ کرنے نہیں دنیا میں پیدا ہوئے. حضور پاک کی زندگی دنیا میں آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, ہر عورت مرد میں آ جائے اور سب کی زندگی میل کھا جائے گی. اس کے بعد اللہ پورا عالم میں ہدایت کو عام کریں گے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا بھائی, ایسے غور سے سننا. مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں یا اللہ فرمایا تم اپنی ترتیب زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ترتیب پہ لے آؤ گے, اللہ ترتیب عالم کو بدلیں گے جیسے قرن اول بدلا. دوسری جملہ کہا تم ترتیب زندگی بدلو خدا ترتیب عالم کو بدلیں گے. قسم خدا پاک کی ساری دنیا کا نظام تابع حضور کی زندگی کے. ہمارے ذمے نہ باطل کا تذکرہ ہے نہ باطل کا توڑنا ہے, ہمارے ذمے حضور کی اتباع ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جب حق زندہ ہوگا زندگیوں میں پھر ہم پھینک کے ماریں گے باطل پر, وہ باطل کا بھیجا پھاڑ دیں گے. یہ ہم کو جو شیطان کرنے نہیں دے رہا, اس چیز پر لگنے نہیں دے رہا, وہ میرے دوستوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. ہمارے دشمن کو ہم پہچانے, ہم نے دوستوں کو دشمن سمجھا. نہ ہمارے دشمن ہمارا نفس ہے, شیطان ہے. شیطان کا کیا علاج ہم اس کو دیکھتے نہیں. فرمایا تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ اس کے مکر کو جانتے ہیں, تجھے اس کے شر سے بچا لیں گے. 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, شیطان سے بچ گئے. 10 مرتبہ قل اللہ پڑھو, شیطان سے بچ گئے. یہ تینوں روایتیں الگ الگ ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک 10 مرتبہ پڑھو, شیطان سے بچ جاؤ. کس چیز کو عرض کریں؟ 4 اعمال تو یہاں یہ بیان کیا. اعمال دعوت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی, تعلیم سے عمر فاروق کو ہدایت ملی, ذکر عبادت سے ہندہ کو ہدایت ملی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے زید بن سعنا, خالد بن ولید, ابو سفیان, اکرم ابن ابی جہل کو ہدایت ملی. مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دشمن دوست ہو جاتے تھے, ہمارے اخلاق سے دوست دشمن ہوئے. بہت غور سے سننا. حضرت مولانا احسان صاحب جب صحت ٹھیک تھی اس وقت فرمایا کرتے تھے تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کتنے لوگ نکلے تمہارے. فرمایا یہ بھی سمجھ آتا ہے ہماری بات سے کتنے لوگ تبلیغ سے دور ہوئے. وہ قیامت میں ہمیں پکڑوا دیں گے. تو میرے دوستو, ہاں آپ سب سے بھی, یہ جتنے بیٹھے ان سے بھی, ساری دنیا کے تبلیغ والے ساری دنیا کے ایمان والوں سے معافی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف ہو تو سب خدا کے لیے معاف کر دیں, کیونکہ قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی سب. تم نے یہ بولا تھا اس کا دل دکھا تھا, تم نے اس سے کس طرح مسافر اس کا دل دکھا تھا, یعنی کیا کیا پتہ نہیں کیا ہو ہم سے. ایک دوسرے کو یوں کہہ دو, اے اللہ جس نے مجھے زندگی میں ستایا میں نے سب کو معاف کیا. کہو بھائی میں نے معاف کیا. اور یہ اگر آپ نے کہہ دیا تو بڑا مقام لے گئے جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم. میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا, میں تمہیں گنواؤں گا بھی نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ اونچے مقام والوں کو ملتا ہے, مرنے سے پہلے سب کو معاف کر کے مرے. تو پھر خدا کہیں گے اچھا تم مجھ سے زیادہ رحم دل تھے, میں نے تم کو معاف کیا. جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم. مجھ سے بڑا غور سے سننا. حضرت عائشہ کا جب واقعہ ہوا, ابوبکر صدیق کو بوجھ ہوا, انہیں قسم کھا لی تھی میں فلاں پہ خط نہیں کروں. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے تو بہت بڑا مسئلہ, لیکن کیا تم نہیں چاہتے ہو تمہیں اللہ معاف کرے؟ الا تحبون یغفر اللہ لکم. صدیق اکبر بولے بلا یا رب, میں
نے معاف کیا اور کہا میں پہلے سے ڈبل خرچ کروں گا. اللہ نے کہا میں نے بھی تم کو معاف کیا. ہاں یہ ہم جب جتنے بیٹھے ہیں دوستو، اللہ ہم سب کو قلب سلیم کے ساتھ اٹھائے، ورنہ تو تبلیغ ہمیں مروانے دے. قیامت میں اللہ بولیں گے تو نے یہ کیا. سب کو معاف کرے، خود بھی معاف کرے، سب سے معافی مانگ. حضرت مولانا نے مجھ سے فرمایا تھا معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، بن جاؤ. بھئی معاف کر دیا ہے بہت مشکل. گاؤں میں کسی نے ستایا ہے، فلاں جگہ کسی نے، سب کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہوگی. شیطان یہ نہیں چاہتا. پتہ نہیں یہ بات کیسے یاد آ گئی. ہائے 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے اور یہ اعمال ہدایت. یہ بات میں بھول نہ جاؤں. مولانا الیاس صاحب نے 4 عمل کو کیسے کرنا ہے مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا اور حضرت نے پہلے اس کو کھولا. یہ امانت ہے میرے دوستو. فرمایا پوچھا علماء اکرام سے کیا وجہ ہے بے دینی کی. مولانا عبید اللہ صاحب سے ہم نے سنا، خود سب نے الگ الگ وجہ بتائی. حضرت نے کہا نہ. کہا حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے فتنوں کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. دیکھو میرے دوستو، یہ تو ہم کو خیال ہے کہ لوگ آپس میں جڑ جائیں. یہ جو ابھی آپ بات عرض کر رہا ہوں، یہ اگر ہم نے کر لیا نا خود بخود جوڑ ہو جائے گا. تھوڑا سا غور کرنا. اللہ نے مولانا الیاس سب کو کل سمجھایا. فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے بے دینی کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. انہوں نے پوچھا حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا دعوت اللہ، اللہ کے راہ میں نکلنا. اور قرآن سے بیان کیا. فرمایا تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے نفع کے لیے. تمہارا کام نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا ہے. تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں اے تقوی ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی. سارے علماء اکرام کو تسلی ہو گئی اور بولے بھائی دعوت سے ایمان بڑھے. علماء اکرام تو ایک اشارے میں سمجھ، لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے اس کو رٹ کے بیان کیا، اس لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. دعوت سے ایمان آئے گا، نہ اس کو تھوڑا تسلی سے سنیے. حضرت مولانا سید خان صاحب فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا، چاہے سمجھ میں نہ آئے اس کا نام ایمان ہے. یہ بھائی امین صاحب فرماتے ہیں آخری جملہ. پہلا جملہ حضرت نے کہا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے، اتنا کہا. بھائی امین صاحب نے فرماتے ہیں چاہے سمجھ میں نہ آئے. اسی ممبر پہ کہا. میں ادھر سامنے بیٹھا تھا. ایسے لوگ نہیں تھے ایسی بات کر جائیں. اب یہاں کون بیٹھا؟ ہاں بھائی آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، اس یہ بتائے گا آپ نے 5 روپے دیے صدقہ، کتنا باقی ہے؟ 95. انا للہ. حضور صدم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں گھٹ گیا. یوں کہیں سب کہو میرا دیکھنا غلط، کہو بھائی حضور کا فرمان حق. جس نے یہ کہا ہے نا اس کے اندر ایمان کا نور اترا، اور جو خاموش رہا اس کا پتہ نہیں کیا ہوا. غیب کا سودا ہے. ایمان کا بیان غور سے سن. نظر آ رہا ہے 95. جھٹلانا ہوگا اپنے دیکھنے کو دل سے، اور اللہ بھی کہتے اس کے دل نے جھٹلایا ہے. اور دل سے کہنا ہوگا جو اللہ نے فرمایا یربی الصدقات، اور حضور کا فرمان ہے کہ صدقے سے گھٹتا نہیں. اللہ کی قسم اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان حق، میرا دیکھنا غلط، ساری دنیا غلط، اللہ اس کے رسول سچے. دل میں نور ایمان کا اترے گا. یہ ہم نے کہہ دیا اتنے زور سے، اس کا نام ایمان نہیں. حضرت مدنی فرماتے ہیں اللہ یہ فرما دیں اس کے دل نے مانا اس کا نام ایمان ہے. دوستو ہم باروں پھر رہے ہیں، خدا کے لیے اس میں لگنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی کمپنی نہیں ہے میرے دوستو، اس کے لیے تبلیغ شروع ہوئی تھی. ایمان کی تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے، بہت غور سے سننا. مولانا فرماتے رحمت اللہ علیہ یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا. ہم پریشان ہو گئے. فرمایا روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز گناہوں سے نہیں روک رہا، کلمہ حرام سے نہیں روک رہا، حج سے تقویٰ نہیں آ رہا. ہم پریشان ہو گئے. پھر فرمایا اگر ایمان بالغیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی اس ایمان میں تقویٰ آیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صحابہ اکرام نے 2 باتیں، کانی ارا عرش الرحمن
بارزہ، گویا کہ عرش نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا اشم رائحۃ الجنہ من دون احد، غیب کی تصدیق اتنی بڑی، گویا کہ غیب مشاہدے کے سامنے آ گیا۔ فرمایا اس ایمان میں تقوی آیا، یہ ایمان نیکیوں پہ کیوں لائے گا؟ کیونکہ اوامر الہی قرآن و حدیث میں غیب میں بیان ہے، شراب حرام، سود حرام، سب چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہے۔ جیسے پیٹرول سے گاڑی چلنا سمجھ میں آتا ہے، ایمان گناہوں سے کیسے روکے گا؟ جب ایمان بالغیب بڑھے گا، ان نیکیوں پہ لائے گا جو غیب میں ہیں، ان گناہوں سے روکے گا جو غیب میں بیان ہے۔ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس پر آ جائیں، ساری چیز چھوڑ کر اپنی غیب کی تصدیق کو بڑھائیے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں دعوت سے بڑھے گا۔ ہم سب کہتے ہیں سارا دن بولتے رہتے ہیں ایمان نہیں بڑھ رہا، نہیں، حضرت مولانا نے بمبئی خط لکھا، اس میں فرمایا دعوت نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے، یعنی دعوت میں ارادہ کرنا ہوگا اپنی نیت کر کے کہ میں غیب کو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ امانت ہے۔ زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن یہ آخری امانت اپنی سنبھالی ہے۔ دعوت میں یہ ارادہ کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی بات کرنے سے سمجھ تو بڑھے گی، ایمان نہیں بڑھے گا، باتیں زیادہ ہو جائیں گی، بڑے طریقے سے بات کریں گے، سارے باتوں پہ غالب آ جائیں گے، ہو سکتا ہے، لیکن ایمان بڑھے گا جب غیب کو بیان کریں۔ جیسے اثر کی بات میں سارا ایمان کا بیان تھا، مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ آخرت کی بات ہے۔ حضور بھی اس طرح دعوت دیتے تھے، سب سنتے ہیں، اجتماع میں سن کر آئے۔ تو میرے دوستو دعوت میں اتنا غیب کو بیان کریں، غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے۔ ایک ہمارے ساتھی کا ٹیلی فون آیا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا امتحان بجائے اتنی تاریخ کے 3 دن پہلے ہو گیا ہے، بڑی گھبراہٹ ہو رہی، کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا دوست تمہیں اس کی فکر ہے، ہم اس مصیبت، ہم پریشان ہیں، ہر گھڑی میاں جی محراب سے ہر گھڑی ایمان اور اخلاص کا ہمارا امتحان ہے، ہم اس میں پتہ نہیں کب مریں گے، کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اتنی لمبی لمبی باتیں اللہ کے سامنے چلیں گی؟ اللہ تو فرما دیں گے تو نے یہ بولا تھا، تو نے میرے لیے نہیں بولا تھا، دیکھ تیری ہوک کو دیکھ لے، اپنے گناہوں کو دیکھ لے، تصویر کو دیکھ لے۔ زیادہ بولے گا تو اس کے پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، زمین گواہی دے گی۔ جہاں بیٹھ کے تم نے ایمان کی دعوت دی تھی، جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، وہیں تم نے غیبت کی۔ جہاں حضور کے قدم مبارک پڑے تھے مینا میں، گشتوں میں، تم نے وہیں گناہ کیا، تم نے اس زمین کو ناپاک کیا۔ ہم سے بڑا مجرم تو کوئی دنیا میں نہیں۔ لوگوں کے پاس بینکاک، جاپان کے گناہ ہیں، ہمارے پاس حرمین کے گناہ ہیں۔ ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے معلوم؟ اللہ ستاری فرمائے اکیلے اللہ کے فضل سے معاملہ ہوگا۔ حضرت مولانا جانی صاحب فرماتے تھے ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے فضل سے جا، فرمائیں گے اللہ میاں میں نے 1000 سال عبادت کی، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، فرمایا اس کو پھراؤ جہنم کی طرف، ادھر لے جائیں گے، اس کو پیاس لگے گی اتنی سخت، اور آگے گلاس لے کے پانی کھڑا ہوگا، انہوں نے کہا پانی دے دے، بولا مفت میں نہیں دیتے، بولا کیا لوگ ہیں؟ کہ 500 سال کی عبادت، یہ خود سنا میں نے حدیث، 500 سال کی عبادت، بولا دے دے، ویسے بھی میں جہنم میں جانے والا ہوں، پانی پیے گا، اللہ فرمائیں گے 500 سال تو نے ایک گلاس کے بدلے میں دیا، بتا تو نے زندگی میں کتنے گلاس پیے، کتنے پانی ضائع کیے؟ پھر وہ روئے گا، اللہ میاں بس تیرے فضل سے جاؤں، کوئی نہیں جائے گا عملوں سے، قربانی سے، یاد رکھنا صرف اللہ کے فضل سے۔ حضور سے پوچھا آپ بھی، کہا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں۔ آگے درجے بلند ہوں گے تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، جائے گا فضل الہی سے۔ میرے دوستو اللہ کا فضل جس پر ہوگا اسی کو اللہ تقوی دے دیں گے، اس کا تزکیہ فرمائیں گے۔ یہ تو گنگوئی فرماتے گھبراؤ مت، اب محنت کرتے رہو، حضرت جی لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اللہ ایک دن اخلاص عطا کر دیں گے۔ مایوسی کا راستہ نہیں ہے، حدیث میں صاف آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے اصلہ کہ یا رسول اللہ اصلہ کیا؟ فرمایا جس چیز میں زندگی گزاری تھی اسی پہ میں اس کو موت دوں۔ ساری زندگی مشورے میں رہے، ساری زندگی گشتوں میں رہے، ساری زندگی طواف کرتے رہے، اسی حال میں موت جائے گی اس کو۔
یہ حدیث ہے حضور کی. بہت سے لوگوں کو دیکھا بیت اللہ کو دیکھتے تھے روح نکل گئی. ہماری مسجد میں چند دن پہلے ایک آدمی گھر والوں سے کہا مجھے جلدی لے جاؤ مسجد. بولا ٹائم نہیں ہوا. بولا چلو مجھے لے جاؤ. 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے نماز کے لیے وہ گرا اور وہیں انتقال ہو گیا. بھائی اللہ کا معاملہ ہے, زیادہ پیچیدہ نہ کریے. وہ اتنا زور, اتنے رحم والے اس کا تصور نہیں کر سکتے کس حال میں بخش دیں. ایک آدمی صفا مروہ پر ہے اور صفا سے نیچے اترتے ٹانگیں ایک دم مڑی, سیدھا گرا, برین دماغ کی رگیں پھٹ گئی, وہیں انتقال ہو. عورت رونے لگی. لوگوں نے کہا روتی کیا ہو؟ یہ احرام کی حالت میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. ہم ہوتے اس جگہ پر تم رو رہی ہو. اس کو بھی تسلی ہوگی. یہ سب کام خاتمہ ایمان کے لیے ہے. لیکن اس کو یاد رکھنا, ایمان کی کمزوری دعوت دیں گے, غیب کو بیان کریں گے, یہاں تک کہ غیب کا یقین بڑھے گا اور تقوی آئے گا. اور اگر بڑھ گیا اخلاص آئے گا, اندر کی ہوک بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی. اور فرمایا اور اگر اور غیب کی تصدیق بڑھی تو صفت احسان ہوگا. ہر وقت حضوری کی کیفیت ہوگی. انبیاء اکرام کو حضوری کی کیفیت تھی, اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے, اس لیے کبھی گناہ نہیں کیا انہوں نے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں کلمے کا مقصد تو یقینوں کی تبدیلی ہے, نماز کا مقصد پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. بھائی ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے بڑے صاحب, ادھر ادھر دیکھنے کا مذاکرہ ہے. ایسے بیٹھے جیسے یہ بیٹھا ہے, ایسے نہیں, ایسے. درود شریف پڑھو بھائی. یہ مولانا عبید اللہ صاحب کی بات یاد آئی, بڑی اہم. فرمایا نماز میں 3 صفاتوں بڑے بڑے, جب سجدے میں جائے تو یقین کرے میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوگی, اقرب ما یکون العبد وهو ساجد. اور جب سورہ فاتحہ پڑھے تو یقین کرے اللہ جواب دے رہے ہیں, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور صفت احسان ہو, ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا. میرے دوستو یہ تبلیغ اس کے لیے تھی. مولانا یوسف صاحب کے بیان سے پتہ لگتا تھا خالی نماز کو بنانا ہے. ایک ساتھی نے کہا حضرت خالی نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے خالی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. تم تو 2 روٹی تم کو نہیں مل رہی, خالی نماز سے اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی؟ ارے ہمیں کسی میں لگنے کی ضرورت نہیں, ہم اس میں لگے. دعوت میں مولانا یوسف صاحب روانگی میں بیان کر رہے ہیں. دعوت میں غیب کا یقین غالب آ جائے, تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے, ذکر میں غیب کا دھیان غالب آ جائے, مشاہدے کے دھیان پر. ان 3 محنتوں کے بعد, یہ حضرت کا جملہ مولانا یوسف صاحب کا, ان 3 محنتوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی. یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی, پھر مخلوق کو نفع پہنچائے گی. جس دن اللہ سے لے کر مخلوق کو دے گا پوری امت میں جوڑ ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دینے کا جذبہ امت کو جوڑے گا, لینے کا جذبہ امت کو توڑے گا. مولانا یوسف صاحب کا ایک جملہ ہے, بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی میں قربانی دی اور امت بنا قائم کیا. ساری نسبتیں کٹ گئیں, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت باقی رہی. اتنی بڑی قربانی کے بعد امت مسلمہ بنی ہے. جو امت کو توڑے گا, ہائے اللہ, حضور کی مولانا اسے فرماتے پوری زندگی قربانی پہ پانی پھیرے گا. اس لیے سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جو امت کو توڑے گا. بچ کے چلنا ہے, خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. دوستو اب اس وقت آگے آنے کیا کہوں, اس کا وقت نہیں ہے. تمام گناہ وجود میں آتے جب توڑو, غیبت, بول, جو کچھ ہونا ہے ہوگا, حسد, پتہ نہیں کیا کیا. فرمایا اگر امت بنے پر رہے, کلمے کی نسبت پر ایک دوسرے کا اکرام ہو, اللہ اکبر, سننا غور سے, پوری دنیا کی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. مولانا یوسف صاحب فرماتے. اور اگر ان کی نسبت کمزور ہو گئی, اور نسبت ابھر گئی, خدا بچائے, تو فرمایا چوہے جیسی طاقت بھی ان کو ختم کر دے گی. ایسے ختم کرے گی, قیمہ بنا دے گی, پھر سینکڑوں سال لگے گا امت کو جوڑنے میں. راتوں کو روئیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ایسے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا, بولو بھائی برابر ہے, کہ نہیں ہے, ایسے کیا, یوں کیا, برابر ہے, کہاں؟
فرمایا اگر سب جھک جائیں، سب میں تواضع، امت جڑ جائے گی۔ کیسا کام دیا اللہ نے ہم کو۔ ارے دوستو اس کے فضائل کیا عرض کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی قبر نور سے بڑھے، یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، فرماتے تھے اس راستے کی ادنا جنس مغفرت ہے۔ قرآن نے بھی یغفر لکم، ہر قدم پہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے ہماری تمہاری ویسے نہیں ہے، یہ تو ان کو ساری امت جو خیر امت ہے، حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ان کو اللہ نے ازل سے چنا ہے، ان کی روح کی طرف اللہ کی رحمت ازل سے متوجہ ہے، ان کو خیر امت میں شمار کر دیا۔ الگ بات ہے کہ ہمیں ظاہر کرا دیا اس میں لگا کر۔ فرمائی اس ازلی عنایت کی قدر کرنا، اس کو سننا بھائی معاف کرنا، اس کو ذرا بھی اہمیت سے کمی ذرا بھی کروں جو مولانا یوسف صاحب کہہ گئے۔ فرمایا جب زوال ہوگا دین کے اندر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں ارتداد پھیلا، کوئی کمی نہیں تھی، فاروقی صدیقی بڑے بڑے روحانیت طاقت تھی، ارتداد کیسے پھیلا یہ امت کو سمجھانے کے لیے جس دور میں بھی اگر یہ ہوگا اور تم صدیق اکبر کی طرح ان کے مزاج پر، مزاج نبوت پر اور قربانی پہ اٹھو گے تو اللہ دین کو پھر لوٹا دیں گے جیسے قرن اول میں حضور کے زمانے میں تھے۔ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، رویا نہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، دوبارہ اس طرح محنت کریں اس پر۔ چھوڑ کے گئے ہمیں دعوت، تعلیم، ذکر میں غیب کی تصدیق کو بڑھائیں، دوبارہ صفات ایمانی آنی شروع ہو جائے گی تو میرے دوستوں تقوی آئے گا، اخلاص آئے گا، خود ہی چھوڑ ہو جائے گا۔ خواہشات والے لڑتے ہیں، تقوی والے لڑا نہیں کرتے۔ تقوی والے جنت میں بھی نہیں لڑیں گے، یہاں بھی نہیں لڑیں گے، اور خواہش والے وہاں بھی لڑیں گے، یہاں بھی لڑیں گے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں، جم کے محنت کیجئے، تھوڑا سا بنیاد پر آئیے۔ ہاں روانگی میں یہ کہیے، ملکوں میں جا رہے ہیں، اندرون ملک جا رہے ہیں، ہم دعوت تعلیم کو اس طرح کریں، اس کو ہمارے ہدایت سمجھیں، صرف دعوت کا مسئلہ نہیں۔ اکرمہ جب آئے حضور کے پاس تو حضور حدیث میں وثب علیہ کود کے ملے، کس طرح ملے؟ اکرمہ برداشت نہیں کر سکے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، بس یہ 6 نمبر کلمے کا مقصد یقینوں کی تبدیلی، نماز کا مقصد پورے دین پر۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کا مقصد پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو، علم کا مقصد فضائل کے علم مراد ہے، وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائیں۔ اس وقت مجتمع میں بہت زور لگایا، مسائل اور فضائل اکٹھے اترے ہیں، جس طرح فضائل کو ہمیں شوق سے سننا ہے، یقین کے ایسے مسائل بھی سیکھنا ہوگا ورنہ دین پہ نہیں چل سکتے۔ ایک بات دوسری فرمائی، ایمان و علم اکٹھے اترا، اور یہ بھی اسمرتا اجتماع میں فرمایا، علماء میں فرمایا صحبت سے صحابہ نے علم سیکھا، اس کو کھولا۔ موٹی موٹی بات ہے، ہم پہلے زمانے میں تو بھائی یہ حضرات جب آتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر، تو پورا سال بھائی غلام مصطفیٰ صاحب اسی کو بیان کرتے تھے۔ اب ہمارا پتہ نہیں رواج نہیں ہے بھائی، جو سن کر آئے جن حضرات نے وہ وہاں سے یہاں اس کو نقل کریں پورا سال، یہ ہوتا ہے، یاد رہے گا، ادھر ادھر کی بات کی ضرورت نہیں۔ ذکر کا مقصد، علم کا مقصد فضائل کے مراد ہے، وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بنے۔ بھائی ایک تھوڑا سا وعدہ کرو، کون کون تیار ہے پوچھ پوچھ کے پوری زندگی گزاریں گے؟ میں بھی تیار ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھئے، میراث کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، سب مسئلوں کو ہم وہم میں ہوتے الٹا سیدھا پوچھ لیں گے تو آسان ہو جائے، کوئی بگڑتا نہیں ہے۔ دین کو اپنے نقصان کا ذریعہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آگے چلیے، اکرام مسلم کا ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کرنا ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت کی پابندی، وقت کے مطابق بات کرنا ہوگا نا، سننا غور سے۔
घुटन हमको होती ना, हुजूर ने इलाज बताया, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बी शैया, 7 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह दिल के घुटन को दूर कर देंगे। वरना हुजूर यतीम छोड़ के नहीं गए। अभी इज्तिमा में बयान में कहा, हुजूर सल्लल्लाहु दावत में भी नबी थे और दुआ में भी नबी थे। हुजूर की दुआ में भी रहनुमाई है। सब बातें बुजुर्ग कह जाते हैं, फरमा देते हैं, भाई उसको जहन में बैठाकर उम्मत में मुंतकिल कर। और ये मजमे का बड़ा हक है, बड़ी कुर्बानी के साथ ये जमा होते हैं, किस किस काम को छोड़ के आते हैं और रात को रहते हैं। बताओ कितनी बड़ी कुर्बानी है। मौलाना जमशेद साहब के मुतालिक उनके खादिम ने मुझे बताया कि रात को मौलाना बैठ जाते थे, रात को सामने पर्चे पड़े होते थे तश्कील के। हज़रत क्या कर रहे हैं? कि मैं जमाते में हमने बनाई ना, मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तेरे राह में जा रहे हैं, इनकी तरबियत तू फरमा। ये रोने वाले आदमी कहां से लाया? ये दफ्तर है? नहीं मेरे रोते थे। नाम मुझे कहा, मैंने खुद देखा उनको, पर्चा सामने, एक एक जमात का नाम ले लेकर रो के मांगते थे कि अल्लाह ये जमात बनाई है, अल्लाह इनमें जोड़ पैदा फरमा, ये तेरे राह में जा रहे हैं, भोले भाले सीधे साधे तेरे हवाले। और मांगते थे रोक। ये तश्कील वालों के जिम्मे है, हमें उस तरफ आना पड़ेगा, तब तब्दीली इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से मायूस न हो। अल्लाह ने फैसला फरमाया इस दीन को कयामत तक बाकी रखेंगे, और जब दीन खत्म होगा अल्लाह अल्लाह फिर कयामत कायम कर। और हुजूर ने फरमाया ये कच्चे पक्के घर में दीन दाखिल होकर रहेगा। अब हम जैसों को बहाना अल्लाह बना दे, हमें इस्तेमाल फरमा। अभी एक बुजुर्ग ने अजीब दुआ दी मुझे कि अल्लाह तुम्हारे जरिए से सारे तकादे पूरे करा दे। कितनी बड़ी बात है, बताओ यार। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती चीज ये दुआ है। कितनी बड़ी नेमत मिल गई। तो मेरे दोस्तों, इकराम मुस्लिम का मकसद हुकूक की अदायगी है। हजरत मौलाना मुंबई, मौलाना इनाम साहब रहमत मुंबई तशरीफ ले गए, तो बच्चों ने कहा अब्बा के जमाने में हमारे यहाँ ठहरते थे, अभी भी ठहरिए। कब भाई बेटो तुमने मीरास तकसीम की? बोला नहीं। कब मैं कैसे तुम्हारे यहाँ ठहरूं, तुम वारिसो कमाल मुझ पे खर्च करोगे। सब काम गए, वही मीरास तकसीम हो। शहीद भी मरेगा उसको अल्लाह माफ नहीं करेंगे जब तक ये हक अदा नहीं करे। 5वां तसीह नीयत है। नीयतों को सही करने की कोशिश करना, यानी वजह अमल मौना इनाम सब वजह अमल ख्वाहिश तो हुक्म हो अमल को, यानी हुक बामीन से फरमाया अंदर की हुक शहावत की है, शोहरत की, हुक्म की है। नमाज पढ़ाई बेहतरीन किरात में, अकेले पढ़े दर दर पढ़े। बकरा लिया, बिस्मिल्लाह अज़बह लिल्लाह का, अंदर कह रहा बेहतरीन बकरा काटा, खानदान वाले तारीफ है। अब मैं बयान कर रहा हूं ना, हर बोल पर पकड़ होगी, अल्लाह बचाए। ये बोल अल्लाह के लिए बोला था, किसने बोला था? हजरत आजाद नहीं है। खैरयरा शरयरा में लिखा है उलमा ने कि दिखाएंगे, देख तेरे ये बोल किसको तू ताना मार रहा था। जिस बयान के अंदर ताना हो उस पर लानत उतरती है, पर रहमत क्या उतरेगी? ये भाई गुलाम से मैंने सुना। मैं इतना डरता हूं कि अल्लाह हमारा क्या हो, हम बने हुए अंदर से नहीं है, हम इस जगह काबिल नहीं। ये तो बने हुए बुजुर्ग होते हैं जो यहाँ हुजूर से यहाँ बैठ के बात करते थे, ये उनकी जगह है। छठा मेरे दोस्तों दावत है, ये आखिरी बात हम जिससे पूछते हैं अक्सर, हाँ बेटा ये बताओ भाई हमको अल्लाह ने पैदा क्यों किया? बार जल्दी बोलो। इबादत के लिए। अब सुनो, इंसानों को अल्लाह ने, ये आखिरी, इंसानों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा, अपनी मारिफत और अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। और इस मरतबा इज्तिमा में भी बहुत जोर लगाई, खूब खोला बंदगी को। अंबिया इकराम के लिए 3 आयतें हैं। इबादत क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, दावत वलिकुल्लि कौमिन हाद, ए दाइन, और उम्मत को इबादत पे उठाया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाह। हमारे आका सैयदुल कौनैन ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दी, दावत वदाइल्लाह बिइज़्नी, औरों को हुजूर इबादत दावत पे लाए। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली बल्लिगू अन्नी वलो आया। सबको हुजूर दाई थे, बोलो भाई, दाई बनाया, इबादत की, इबादत पे लाए। हम क्यों पैदा हुए? यूं को हमारी 2 हैसियतें। मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कहते थे, कांदला के थे वो कहते थे इंसान होने के नाते हमारे जिम्मे इबादत है। ये भी लफ्ज याद रखना पड़ता है।
इंसान होने की हैसियत से हमारे जिम्मे इबादत है, उम्मती होने की हैसियत से दावत है। सिर्फ दावत नहीं है, औरों को भी इबादत दावत पे लाना हुजूर की इत्तिबा में हमारा काम। हमें दाई बनना, बोलो भाई, दाई बनाना, इबादत करना, इबादत पे लाना। इसके लिए कि आप अगर दाई बनाने वाला बनाओगे तो कयामत तक दीन चलता रहेगा, और अगर दाई बनाने वाला ना बनाया तो मेरे दोस्तों आपके इंतकाल के बाद दीन खत्म हो जाएगा। इसलिए हुजूर सब ने पूरा मजमूआ तैयार किया सहाबा का इतना बड़ा, और हज में कह दिया, यौमुन नहर में हरफात में नहीं कहा तुम्हारे जिम्मे गायबीन को पहुंचे। और देखो भाई, ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तमाम अंबिया इकराम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमाम सहाबा सहाबियात ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, तमाम असलाफ ने क्या किसी अबस काम के लिए, किसी बेकार काम के लिए कुर्बानी दी है? किसी गैर अहम काम के लिए कुर्बानी दी है? उनकी पूरा जिंदगी हर लम्हा इसमें लगा, हमारा कौन सा लम्हा इसमें गुजरता है? ये तो तरतीब के लिए फरमा दिया असर से इशा दे दो, वरना 24 घंटे इस गम और फिक्र में रहना हो। हुजूर के गम में रहिए, जो मिले उसको दावत। और दावत कितना आसान, अल्लाह बड़े हैं, बोलो भाई, बड़ा सब कुछ करता है, बड़े की मानने में कामयाब। ये मौलाना यूसुफ साहब ने बयान किया पूरी तबलीग का खुलासा। अगर तो समझ में आया है कि ये काम हक है, वाकई हक है, और ये हमें दिया गया है, और ये हुजूर की वसीयत है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये वसीयत बताओ, माँ की वसीयत पूरी करते हैं, हुजूर की वसीयत कैसे पूरा न करें? आज नियत करें, अल्लाह माफ कर दीजिए अब तक जो गुजरी, अल्लाह आज के बाद हुजूर वाले काम को अपना काम बनाएंगे। कौन कौन तैयार है दिल से सकरात तक? एक ये है। इसके लिए अभी मैं रायविंड में था, अजीब तश्कील हुई कि जो आए चिल्ले के लिए, बताओ 3 चिल्ले करने के लिए कौन तैयार है? और जो 3 चिल्ले के लिए आए, हर साल 3 चिल्ले के लिए, शब जुमा में आए थे, कोई आगे इरादा, गौर से सुनना, कोई आगे इरादा नहीं था, यहाँ आकर दिल में आई तो अल्लाह ने डाला कि जी मैं तैयार हूँ, 4 मेरे नगद। सच कहता हूँ, ये मैंने वहां जमशेद साहब से सुना, फरमाया बदर में सहाबा गए नहीं थे किताल के लिए, हुजूर ने तरगीब दी, आगे जाकर इरादा मशवरे के बाद जाहिर किया, फरमाया जो लोग आए थे वैसे ही, और यहाँ के अज़म किया इनका अशर बदर वालों के साथ होगा। तो जिसके दिल में आई है कि अल्लाह देंगे इतना बड़ा दर्जा, वो खड़े हो कि जी मैं तैयार हूँ, 4 माह चिल्ले की नगद अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को दिखाने के लिए सिर्फ खड़े हो। पहले खड़े हो जाओ, कौन कौन तैयार है? जाना होगा नगद, यहाँ तश्कील वाले परेशान ना हो, खड़े हो अल्लाह को दिखाने के लिए। जो देर लगाएगा देर से जन्नत में जाएगा, मोहम्मद सईद खान साहब कहते। मैं हैरान हो गया, फरमाया शहीद हुआ जन्नत में गया, शहीद हुआ जन्नत में गया, तीसरी मरतबा शहीद हुआ, चुप हो गए, फिर कहा जन्नत। फरमाया रसूलुल्लाह क्या हुआ? का इरादे में ताखीर की इसने। ये जितने 4 महीने वाले चिल्ले वाले, बड़े मेहरबानी पीछे आ जाए, इनका नाम उधर लिखे, जल्दी आ जाए तेजी के साथ, आ जाओ, जन्नत को बुलाएंगे तो जाओगे नहीं, सोच में पड़ गए जाए न जाए। जिस जात ने खड़ा किया है उस जात के लिए इधर आई, उधर कोई ना जाए भाई, अंदर आओ, शाबाश, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को www.darsequran.com